مسجد نبوی کی محراب خلافت راشدہ کے اختتام کے بعد سے تیسری سعودی حکومت کے آغاز تک اسلامی اور سیاسی جدل کا موضوع بنی رہی تھی۔ سعودی حکومت کے سامنے مسجد نبوی میں 6 محرابیں تھیں، جس کے بعد اس نے تمام نمازیوں کو ایک محراب پر متحد کرنے کا فیصلہ کیا۔ العریبہ.net کے مطابق تاریخ کے سعودی محقق کا کہنا ہے کہ موجودہ محراب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے محراب عثمانی کہلاتی ہے۔ انہوں نے یہ محراب مسجد کی جنوبی سمت قبلے کی جانب تجدید کے دوران بنائی۔ اس سے قبل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جنوبی سمت تجدید کروائی تھی۔ مسجد نبوی کی جنوبی سمت صرف 2 مرتبہ تجدید ہوئی ہے، جو کہ خلیفہ دوم اور خلیفہ سوم کے دور خلافت میں ہوئی۔ محراب عثمانی وہ واحد محراب ہے جس میں مسجد نبوی شریف کے ائمہ کرام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر آج تک نماز پڑھا رہے ہیں۔ 1300 سال سے زیادہ مدت کے اس سفر میں اسلامی حکمرانوں کی جانب سے مسجد نبوی کی محرابوں کی تزئین و آرائش کا کام جاری ہے۔ ہر حکمران کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ اس کا نام تاریخ میں کسی دور پر مسجد نبوی کے خادم کی حیثیت سے باقی رہے۔ سعودی محقق کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ قیام فرما کر نماز پڑھاتے تھے یا پڑھتے تھے، وہاں محراب میں خلا نہیں ہوتا تھا۔ یہ جگہ معروف تھی، جس پر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 88 ہجری کے بعد اس مقام پر محراب کے اندر خلا بنوا دیا۔ سعودی ریاست نے مسجد نبوی کی محرابوں کو ناموں کے ساتھ برقرار رکھا اور ساتھ ہی ان کی خصوصی دیکھ بھال پر توجہ دی۔ اس کے علاوہ ہر محراب کے تعمیراتی پس منظر اور ساتھ ساتھ اس کے بارے میں تمام تر تاریخی معلومات کو بھی محفوظ رکھا گیا۔ سعودی محقق کا کہنا ہے کہ محراب نبوی یا ریاض الجنہ کے دائیں جانب جو محراب ہے، اس کا نام محراب سلیمانی ہے۔ یہ 9ویں صدی ہجری میں بنائی گئی، جس کو بعض عثمانی خلفاء نے اہمیت دی۔ ابتدائی 3 صدیوں میں اس کا کوئی وجود نہ تھا، اس واسطے اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ محراب نبوی ریاض الجنہ میں اذان کے مقام مقبرت کے قریب ترین واقعہ ہے۔ نماز کی پکار کے لیے مقبرت کا وجود فرما رواں کے دور سے لے کر آج تک قائم ہے۔